اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور اس شہادت پہ جس طریقے کے جو سوالات ہیں وہ ہم اپنے علماء اکرام سے کریں گے، تاکہ آج کے دور میں جو خاص ایک روش ہے جناب شہزادی عالمیان کے بارے میں، ان کی شہادت کو اکثر کر کے لوگ منکر رہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، آیا کہ ان کی طبی وصال ہوا ہے. بہرحال ہم اس موضوع کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ علماء اکرام سے ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا شاہد حسینی صاحب قبلہ. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا بہت خیر مقدم ہے اس پروگرام میں آپ کا. بہت شکر گزار ہیں ہم بھی آپ کے کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں. جزاکم اللہ. آقا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم شہزادی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے کیونکہ زندگی کے عنوانات کے ہر ایک پہلو ہوتے ہیں. بچپن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مشن میں جو مشن ربانیت تھا، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا پیغام تھا کہ جو نہ صرف کائنات کے ہر انسان کو بھیجا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور اس پیغام کو جو رسالت مآب نے دنیا تک پہنچایا، اس میں شہزادی کا کردار کیا ہے؟ بچپنے میں جس طریقے سے جنگ و جدل کا ماحول رہا، شہزادی نے کس طریقے سے معاونت کی اپنے بابا کی، رسول اکرم کی، اور اس پیغام کو جو دنیا تک پہنچایا رسول اکرم نے، اس میں کس طریقے سے آپ کا کردار رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال آپ نے کیا ہے بہت ہی اہم سوال ہے، اور تاریخ کا ایک اہم پہلو بھی ہے کہ جس زمانے میں پوری دنیا میں جہالت تھی، خاص طور سے عرب میں حد سے زیادہ جہالت تھی، اس منطقے میں یا اس علاقے میں کہا جائے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے لیے بھیجا. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں، جس زمانے میں پیغمبر خود مکے تشریف لائے یا آپ کی ولادت ہوئی مکے میں، تو اس زمانے میں ایک خاتون یا ایک لڑکی کے ساتھ کیا رویہ تھا عربوں کا. پہلے تو اس چیز کے اوپر ہم روشنی ڈالیں، اس کے اوپر گفتگو کریں کہ عرب کیا کرتے تھے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ، یا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں خواتین کو بہرحال ان کو بند کر دیا جاتا تھا، یا ان کو بچی اگر کسی کے گھر میں ولادت ہوئی اس کو دفنا دیا جاتا تھا. گویا ایک جیسے حیوان یا جانور کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اس زمانے کے عرب خواتین اور عورتوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتے تھے. یعنی جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی ذلت کا سبب مانتے تھے. جی، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ بچی سے ہمیں کیا فائدہ ہے، اگر ہمارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا تو ہماری نسل آگے بڑھے گی، لیکن یہ بچی کیونکہ بہرحال ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے یہ ذلت اور رسوائی کا باعث اور اس کو دفن کر دیا جائے. یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے باقاعدہ. باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو دفن کر دیتا تھا. یہ جہالت کا عالم تھا. تو ایسے سماج و معاشرے میں پیغمبر اکرم تشریف لائے، اور لانے کے بعد ایک خاتون کی اہمیت کو بتایا، ایک لڑکی کی اہمیت کو بتایا، یہ ایک عورت کے مقام و مرتبے کو بتایا. اب دیکھیے پہلے تو پیغمبر زبان سے بتا رہے تھے، لیکن خود جب پیغمبر اکرم کے گھر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو آپ نے عملی طور کے اوپر شہزادی کا احترام کر کے، آپ کا احترام کر کے یہ چیز ظاہر کی کہ دیکھو ایک عورت کا مقام کیا ہے، ایک خاتون کا مرتبہ کیا ہے، ایک بیٹی کا مرتبہ کیا ہے. تو پیغمبر نے پریکٹیکلی طور کے اوپر بھی ظاہر کیا اور زبانی اعتبار سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا. ایسا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس زاویے کو جب اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تب اس خاتون کا ہم تذکرہ کرنا ضرور چاہیں گے. جناب المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. ایک اگر ہم اس ذات کو جناب شہزادی عالمیان کی بات کریں تو ان کی مادر گرامی کی جو عکاسی ہے زندگی کے اس
تمام اصولوں کے ساتھ جب رسالت مآب نے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا تو ہم اس چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے معاونت کی رسالت مآب کی، اور پھر اس کی بیٹی نے بھی اسی طرح سے. تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے بچپنے کی اپنی ماں کی عکاسی کو کس طرح سے دنیا کے سامنے. بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا. دیکھیے کچھ مقدمات ہیں جو جواب سے پہلے میں آپ حضرات کی اور اپنے ویورز کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے اس زمانے میں اسلام کا ایک چہرہ اور ایک فیس دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو اور خاتون کو پردے میں قید کر دیا گیا یا حجاب میں قید کر دیا گیا ہے. لہٰذا اعتراض کرنے والے یا اشکال کرنے والے یا جو اسلام کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی خاتون مسلمان ہے یا اسلام کو قبول کرتی ہے لہٰذا اس کا کام یہ ہے کہ وہ حجاب کرے اور گھر میں بیٹھے، جبکہ اسلام اس کے برعکس ہم ایک نظریہ پیش کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے، اور تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس زمانے میں خود پیغمبر مکے میں موجود تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ جو ملکہ عرب تھی، عرب کی ملکہ تھیں، مالدار تھیں، صاحب حیثیت تھیں، مستطیع تھیں، خود آپ تجارت کیا کرتی تھیں، خود آپ کا بزنس تھا، اور پیغمبر اسی بزنس میں اسی تجارت میں جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تھا اسی میں پیغمبر اکرم شریک تھے. اور باقاعدہ جو تاریخ میں ملتا ہے اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ جناب خدیجہ کے جو تجارت میں عام طور سے بیان کیا جاتا ہے یہی میوے، یہی پھل کہ جو مدینے سے یا مکے سے شام اور شام سے کچھ چیزیں مکے آیا کرتی تھی. تو اس طرح کا بزنس امپورٹ اور امپورٹ جی اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیے کہ جو جہالت کا زمانہ تھا، جو جہالت کا دور تھا. تو اب اعتراض کرنے والے اس زمانے میں اعتراض کرتے ہیں کہ جو 2024 ہے 2025 ہے، تو اگر تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں نہ اس زمانے میں خاتون کے کام کرنے کے اوپر پابندی تھا نہ اس زمانے میں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. اگر چیز طریقے اور سلیقے سے کی جائے تو چاہے وہ خاتون کرے چاہے وہ مرد کرے سب کے لیے برابر ہے. جی اب جو چیز آپ نے عرض کی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی وہی روش تھی کہ جو حضرت خدیجہ کی تھی پیغمبر کے ساتھ، جی بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا تھا. وہی روش کہ جو خود حضرت خدیجہ کی تھی کہ حضرت خدیجہ جب تک اس دنیا میں رہیں، حیات رہیں، پیغمبر کے شانہ بشانہ رہیں، ہر لحاظ سے پیغمبر کے ساتھ شریک رہیں، یعنی مالی اعتبار سے بھی شریک رہیں، جسمانی اعتبار سے بھی شریک رہیں، وجودی اعتبار سے بھی شریک رہیں، اور زبانی اعتبار سے بھی پیغمبر کا ساتھ دیا. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور آپ کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کے ساتھ رہتی تھیں تو شہزادی کا بھی دستور یہ تھا کہ جس طریقے سے پورا سپورٹ مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر کو کیا اسی طریقے سے پورا سپورٹ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی روش کے اوپر چل کے پیغمبر کا ساتھ دیا اور پیغمبر کو سپورٹ کیا اور اسلام کے پیغام کو آگے بڑھایا. جزاک اللہ. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی اسوہ حسنہ ہیں خواتین کے لیے، لیکن کیا یقیناً صرف خواتین کے لیے، یا ہم مردوں کی بات کریں یا ہم ان تمام انسانوں کی بات کریں جن کے لیے نمونِ عمل رسول اللہ کی ذات ہے، کس طریقے سے خاتون ہونے کے ناطے مردوں کے لیے بھی وہ تمام باب کھولے ہیں شہزادی نے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور ان پہلوؤں میں ہمیں دیکھنا ہے کون سا پہلو بہتر ہے. مثال کے طور پر بہت سارے دنیاوی انسان ہوتے ہیں کہ جن میں ہم بہت ساری اچھائیاں دیکھتے ہیں، یا بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز یا شخصیات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر علماء ہمارے ہیں، علماء کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان کی زندگی اور کردار کو دیکھ کے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہی چیزیں کہ جو وہ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لائیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس عمل کو ان کے دیکھ رہے ہیں، کس نیکی کو ان کے دیکھ رہے ہیں، زندگی کے کس پہلو کو دیکھ رہے ہیں. تو اب اس میں یہاں پہ شرط نہیں، ایک خاتون بھی ان کی زندگی کو دیکھ رہی ہے، ایک مرد بھی ان کی زندگی کو دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے روش موجود ہے، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو چاہے وہ عورتوں کے لیے ہو. اگر مرد بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے روش کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے شہزادی سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کو بسر کیا، زندگی کو گزارا، آپ کا صبر، آپ کا تحمل، آپ کی عبادت، آپ کا شکر، آپ کی قناعت، یہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اب یہ چیزیں صرف عورتوں تک یا خواتین تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کو مرد بھی دیکھے، اپنے زندگی میں عملی جامہ پہنائے تاکہ وہ بھی اسی کامیابی کو حاصل کر سکے جس کامیابی کو اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو حاصل کروانا چاہتے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ.
یقیناً اگر اب کیونکہ سوال ہم شہزادی کے ہر ایک پہلو پر اکثر گفتگو بھی ہوتی ہے اور کتابوں میں بھی ملتا ہے، لیکن کتابوں میں بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں دوسرے کی، جو تاریخ ہے، اور تاریخ باعث نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تاریخ داں کے، لیکن ظاہر سی بات ہے تاریخ داں جو لکھ رہا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کے اپنے جذبات، احساسات شامل ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کو ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اکثر کر کے علماء جو ہیں ہم لوگوں کے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری اسرائیلیات شامل ہیں، اور اسی پہلو کو ہم لے کر اگلے سوال کی طرف انشاءاللہ بڑھیں۔ پہلا جو سوال ہے کہ ہم تاریخ کو کس نظریے سے دیکھیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو ہمارے عقلوں پر بار ہیں اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اور یقیناً وہ ہو نہیں سکتے، تو اب ہم اس چیز کو تاریخ کے آئینے میں کیسے دیکھیں؟ مثلا میں سوال جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر کر کے مسلمانوں کے تمام مکتب فکر شہزادی کی شہادت کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، اس کی خاص کیا وجہ ہے اور کیسے تاریخ نے اس سے کنارہ کشی کی ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم بھی ہے اور مہم بھی ہے، کیونکہ دیکھیں مسلمان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت ہوئی، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی بات میں کہیں نہ کہیں مکر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا پھر مناظرے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ قائل ہیں اس بات کی کہ شہزادی کی شہادت ہوئی، لیکن کیسے ہوئی اس معاملات میں آگے وہ خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز جو ہے وہ جو بیان کی جاتی ہے، خاص طور سے میں اپنے پاس یہ لکھ کے لایا تھا، جو پہلی چیز بیان کی جاتی ہے وہ سیاسی اور تاریخی احتیاط ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے اہل سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں کچھ ظلم تو ہوا ہے شہزادی کے اوپر پیغمبر کی وفات کے بعد، لیکن وہ اس ظلم کو بیان نہیں کرنا چاہتے، وہ اس جلے ہوئے دروازے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، وہ جناب محسن کی شہادت کو نہیں بیان کرنا چاہتے، وہ نہیں بیان کرنا چاہتے کہ شہزادی کو کس نے شہید کیا اور کس کے حکم سے دروازہ گرایا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے احترام صحابہ، کیونکہ بہرحال معتبر کتابوں میں ذکر ہے، معتبر راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کس کے حکم سے دروازے میں آگ لگائی گئی، کون دروازے کے اوپر لکڑیوں کو لے کر کے جمع ہوا، اور کس کے ذریعے سے شہزادی کی شہادت واقع ہوئی، پیغمبر کی وفات کے بعد کس طریقے سے اہل بیت کے حق کو غصب کیا گیا اور چھینا گیا۔ تو اب اس میں بہرحال بہت سارے مشہور صحابہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے نزدیک مقدم بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور جن کو مسلمان فالو بھی کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں ان صحابہ کی شخصیت کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، وہ شہزادی کی شہادت کے اوپر آ کر خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں، یا اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، یا چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اختلاف تعبیر، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہاں شہزادی کی شہادت تو ہوئی ہے، شہزادی ناراض تو تھیں، فلاں سے ناراض تو تھیں، لیکن ناراضگی کے باوجود بھی شہزادی جب اس دنیا سے گئی ہیں تو ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی طبعی موت کے ذریعے سے گویا وہ اس دنیا سے گئی ہیں، ان کی شہادت نہیں ہوئی، کسی بات کے اوپر ناراض ہو گئی تھی، کسی بات پہ خفا ہو گئی تھی فلاں و فلاں سے، لیکن شہادت واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال میں 3 ہی لکھ کے لایا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ تو شاید انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان کہیں نہ کہیں شہزادی کی شہادت کی بات کو یا تو کرنا نہیں چاہتے، یا بیان نہیں کرنا چاہتے، یا خاموش ہو جاتے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ میں اسرائیلیات کا کتنا دخل ہے۔ ایک مورد جو پیش کیا رسول اللہ نے غدیر میں، اس کو ہٹانے کے لیے اس پورے فلسفے کو بنایا گیا، اور اس کے بعد تاریخ نے اس طرح کے تمام چیزوں کو نقل کیا۔ اب یہاں پر حدیث ثقلین کو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا یہاں پر، ہمیشہ سارے اس کو، کیونکہ یہ حدیث پوری متفق علیہ ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ یذکرکم جو کا لفظ ہے کہ یہ 3 بار رسول اللہ نے کہا، تو اب اس لفظ کو جو ہمارے تمام ناظرین سننے والے ہیں، اس میں برادران اہل سنت بھی ہوں گے، اس لفظ کو کہ ان سے اچھا سلوک رکھنا، تو ہم اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ ہم ان سے دین نہیں لے سکتے، ہم ان سے اسلامی باتیں نہیں لے سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ عالم اسلام نے اس اچھے سلوک کو کس انداز سے پیش کیا، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت پر کس طریقے کے ظلم ہوتے ہیں؟ تو آپ اس نظریے کو کیسے ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے؟
دیکھیے یہ چیز واضح اور روشن ہے کہ پیغمبر نے خود غدیر کے میدان میں مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا ایکسیپٹ کرے، قبول کرے اور مانے۔ اب بہرحال تاریخ یہ کہتی ہے اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ خود پیغمبر کی وفات کے بعد، یا ہم لوگ قائل ہیں پیغمبر کی بھی شہادت ہوئی ہے، پیغمبر کو بھی زہر دیا گیا ہے، پیغمبر کی شہادت کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی روش یہ تھی کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو تھاما، ہاتھوں کو پکڑا اور مدینے کے ایک ایک گھر پہ گئی ہیں، ایک ایک دروازے پہ گئی ہیں۔ رسول کی ایک لوتی بیٹی دروازے پہ جا رہی ہے مسلمانوں کے، دق الباب کر رہی ہے اور سوال کر رہی ہے کہ تم غدیر کے میدان میں موجود نہیں تھے؟ کیا تم اس موقع پہ موجود نہیں تھے کہ جب میرے بابا نے میرے شوہر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا؟ تو مسلمانوں کے جواب تھے کہ اے فاطمہ آپ نے آنے میں تاخیر کر دی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حق آپ کے ساتھ ہے لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم کسی اور کی بیعت کر چکے ہیں۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے کے مسلمان بھی حق اور باطل میں فرق جانتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اوپر پریشر تھا، کہیں نہ کہیں ان کے اوپر ظلم کا خطرہ تھا یا خطر تھا، لہٰذا اس بنا کے اوپر انہوں نے حق کی طرف سے اپنے منہ کو پھیر لیا اور باطل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ اب اس زمانے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہرحال بہت ساری کتابیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جو مستند بھی ہے، معتبر بھی ہے، جس میں تمام واقعات موجود ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد بھی اگر ہم نہ مانیں اس کو، تو بہرحال یہ ہمارے لیے ایک بے وقوفی والی بات ہوگی، احمقانہ بات ہوگی۔ اچھا، اس زمانے کے مسلمان، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزوں کو چھوڑ کے دو وزنی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ پیغمبر کے نزدیک کون زیادہ نزدیک ہوگا؟ پیغمبر کے اصحاب نزدیک ہوں گے یا پیغمبر کے اہل بیت نزدیک ہوں گے؟ بھئی ظاہر سی بات ہے، اہل بیت پیغمبر کی نسل میں سے ہیں، پیغمبر کی آل میں سے ہیں، تو پیغمبر نے کہا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے مودت کرو، تو یہ محبت اور مودت اہل بیت کے لیے آیا ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ تو مسلمان خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، مودت کس طرح سے کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں اہل بیت کے مقام و مرتبے کو پہچاننا چاہیے، یہی حق ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم جب کفر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جہاں عقد اور ایک زن و شوہر کے درمیان جب کسی بات کو لے کر رکھتی، تو ہمارے نزدیک سب سے بہترین جو ایک کپل ہے، جسے کہیں ہم، ایک بہترین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ذات امیر کائنات اور جناب زہرا۔ ایک ازواجی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے خوبصورت زندگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج کے اس معاشرے میں کتنا اہم ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے، خاص طور سے بچوں کو، جو بیٹے ہیں یا بیٹیوں کے لیے، کہ ہم کردار فاطمی یا کردار علوی کو کیسے اپنائیں اور کیسے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں؟ جی، یہ سوال اہم بھی ہے، اور اتفاق سے خدیجہ چینل پہ اس سے پہلے براڈ کاسٹ ہوا ہے، اس میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی 2-3 اور بھی پروگرام اور ایپیسوڈز ہوئے، اس میں بھی اس موضوع سے متعلق کافی سوالات کیے گئے تھے، تو میں نے جواب دیے تھے، لیکن چونکہ اب آپ نے کیا ہے تو میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، لازم سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، کف، جو لفظ کف آتا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی یا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا یا علی کا کوئی کف نہ ہوتا، تو در حقیقت میں یہاں پہ معیار و مرتبہ دیکھا جاتا ہے، یعنی ایک لڑکی کا یا ایک لڑکے کا معیار اور مرتبہ کیا ہے، آیا آپس میں میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر انسان کے معیار میں یہ دیکھا جائے کہ اس کا علمی معیار کیا ہے، اس کے خاندان کا معیار کیا ہے، اس کے خود یعنی اس کے کیریکٹر کا معیار کیا ہے، تو اس کے کام کا معیار کیا ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کو ہم میچ کر سکتے ہیں، ٹیلی کر سکتے ہیں، تب جا کر کے ہم نتیجہ نکالیں گے کہ واقعاً فلاں لڑکی فلاں لڑکی کا کف ہے یا نہیں ہے، یا فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی کا کف ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مس میچ ہے کوئی بھی چیز، دیکھیے 100% کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے گا، لیکن کہیں نہ کہیں 90% یا 80% کچھ چیزیں تو میچ ہونی ہی چاہیے۔ اگر وہ 90% یا 80% بھی میچ ہو رہی ہے، ایون 70% بھی اگر میچ ہو رہی ہے، تو دھیرے دھیرے چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر بالکل برعکس ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ 100% ایک 20% ہے، تو یہ تو بالکل مس میچ ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ساتھ نہیں ہو پاتا ہے گا۔ تو در حقیقت میں اس زمانے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو آپ نے سوال کیا تھا،
اس میں یہی دیکھنا چاہیے، سب سے پہلی چیز تو کیریکٹر دیکھنا چاہیے، چاہے وہ لڑکے کا کیریکٹر ہو چاہے وہ لڑکی کا کیریکٹر ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کردار دیکھنا چاہیے، کیا ہے لڑکے کا کردار کیسا ہے یا لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ تیسری چیز دیکھنا چاہیے کہ واقعاً دیندار ہے یا نہیں ہے، مذہبی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو انسان اپنے مذہب کو اہمیت نہیں دیتا وہ اپنی زندگی میں اپنی فیملی کو بھی اہمیت نہیں دے سکتا ہے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے دل میں بیوی کا خوف کیا ہوگا۔ تو لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ دیکھے لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکا مذہبی ہے یا نہیں، یہی چیزیں لڑکی کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ظاہری چیزوں کے اوپر ہم توجہ نہ کریں کہ خوبصورت ہے نہیں، کیونکہ خوبصورتی 4 دن کی ہوتی ہے۔ اگر وہی خوبصورتی کردار میں بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر وہی خوبصورتی سے انسان نفرت کھانے لگتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے اور دوری اختیار کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا کف کا معنی یہ ہے کہ انسان کو کیریکٹر دیکھنا چاہیے، دینداری دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعاً وہ معیار جو ہم معیار چاہ رہے ہیں اس معیار کے اوپر یہ کھرا اترتا ہے بھی یا نہیں۔ جی جناب، پہلا جو سوال اس پہ تھا، میں خاص طور سے جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا، تمام ناظرین اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خاص ہے وہ صبر، وہ تحمل جو شہزادی نے دکھایا ہے اپنی ازدواجی زندگی میں، اس کو ہمارے لیے کیسے، خاص طور سے خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے کیسے نمونے بن بنائیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پورا براڈ کاسٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ مفصل گفتگو ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں فیملیز ہیں خاص طور سے ان کو ضرورت ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے تربیت خانوادہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک مرد یہ سوچتا ہے کہ ہم باہر جاب کریں یا بزنس کریں اور پیسہ لا کر کے گھر میں دے دیں اور میری بیوی یا میری زوجہ بچوں کی تربیت آسانی سے کر لے گی، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ ماں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور باپ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی ماں کا بھی ایک اہم کیریکٹر اور رول ہے، اور ویسے ہی والد کا اور باپ کا بھی ایک اہم کردار اور رول ہے۔ لہٰذا جب زوجہ اور شوہر مل کے ایک ساتھ بچوں کی تربیت کرتے تب کہیں جا کر کے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت ہوتی ہے۔ تو اس کی طرف ماں باپ کو اور والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیں، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، کس طریقے سے ہم اپنے کام کو مینیج کریں، اور اسی طریقے سے خاتون کے لیے بھی لازمی ہے کہ خاتون کو گھر کو بھی مینیج کرنا ہے، اگر وہ ورک فرام ہوم کر رہی ہیں تو اس کام کو بھی ان کو مینیج کرنا ہے، بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو کل کو بچے بے دینی کی طرف چلے جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، پھر جب آخر میں بچے ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو والدین پریشان ہوتے ہیں۔ تو لہذا لازمی ہے کہ اگر صحیح معنی میں ہم اہل بیت کی روش کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں شروعات سے اور ابتدا سے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت گفتگو، بہت شکریہ مولانا، آپ نے بہت قیمتی وقت نکال کے اس گفتگو کو ہمارے تمام ناظرین کے سامنے پیش کیا، ہم بےحد ممنون اور مشکور ہیں۔ ہم بھی شکر گزار ہیں کہ بہرحال آپ نے مجھے دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں طلب کیا اور بلایا، اور مجھے دوبارہ موقع ملا آپ لوگوں کے درمیان۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے خاص پروگرام جس میں ہم شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور اس کے تمام وہ نکوت آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا شاہد حسینی صاحب قبلہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ خاص جو مقصد ہے اس پروگرام کا لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی ترویج اسی طریقے سے ہو سکے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔